جامع المعقول والمنقول استاد العلماء والصلحاء حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب ڈاہر دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ مخزن العلوم خانپور ضلع رحیم یارخان۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایت وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین او کما قال علیہ السلام۔ محترم دوستو، چند منٹ کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ وعظ اور نصیحت کا تو اہل نہیں ہوں۔ یہاں کے مدرسے کے حضرت محترم صاحب مولانا فیض اللہ آزاد دامت برکاتہم العالیہ اور استاد العلماء شیخ الحدیث ناظم تعلیمات مولانا جمیل الرحمن صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب درخواستی ان حضرات کے حکم پر حاضری دی ہے اور سٹیج سے اعلان ہونے کے بعد ایک آیت پڑھی ہے۔ دوستو، سارا دین کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، حاصل ہے، وہ اس آیت میں بند ہے۔ دریا کو اگر کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے، جو کہاوت ہے، تو وہ مناسب تو نہیں، لیکن کہاوت میں پوری مطابقت کا ہونا بھی ضروری نہیں، اس لحاظ سے کوئی قباحت بھی نہیں۔ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہماری حدیث کیا ہے، مسلمانوں کا مذہب کیا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے،
مسلمانوں کا شعار کیا ہے، مسلمان نے کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ اس آیت میں ہے۔ ما آتاکم الرسول، الرسول پر الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد کامل فی الرسالت، اکمل فی الرسالت، کامل مکمل رسول، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اللہ کا رسول جو تمہیں دے، چاہے وہ ہاتھ سے دے، چاہے زبان سے دے، چاہے وہ اپنے فعل سے عطا فرمائے، چاہے وہ تقریر کے ذریعے سے عطا فرمائے، چاہے وہ صورت کے ذریعے سے عطا فرمائے، سیرت کے ذریعے سے عطا فرمائے، فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور وہ رسول تم کو جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے پہچان صحیح مسلمان کی۔ باقی نام آپ اپنا جو رکھ لیں، کوئی پابندی نہیں، میں جو رکھ لوں پابندی نہیں، لیکن مشترک چیز حقیقی پہچان کی وہ یہ ہے۔ اگر یہ چیز ہم نے سمجھ لی ہے، اپنی زندگیوں میں لے لی ہے، پھر تو ہم صحیح معنی میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جان تو لی ہے، علم میں تو آ گئی ہے، لیکن زندگی میں نہیں آئی، عمل میں نہیں آئی، تو یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ہم درمیان میں کہیں بھٹک سکتے ہیں، کہیں گمراہ ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ہاں یہ فرق نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں تھا۔ وہ قرآن کی آیت کو بھی کہتے تھے حکم رسول ہے، وحی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یہی کہتے تھے حکم رسول ہے اور وحی ہے۔ وہ قرآن کو بھی اپنے لیے حجت مانتے تھے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حجت مانتے تھے۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست آپ کے مدرسے کے استاذی ہیں، نام تو مجھے نہیں معلوم، کسی نے بات سنائی کہ ایک آدمی 4 رکعت فرض پڑھے تو پھر ایک عام دیہاتی سنت کے لیے کھڑا ہوا، تو جو مولوی صاحب جو اس نے پکڑ لیا کہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا سنت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب کہ سنت نہیں ہے، یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، سنت نہیں ہے۔ ایسے اس دور میں ایک طبقے ہیں، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سدوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں سنت نہیں ہے۔ یہ اگر سنت نہیں ہے تو جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ یہ کیا ہے۔ تو اتنی بات تو مان لیں آپ، چلو تمہاری بات ہے، سنت نہیں ہے۔ اب جو دنیا پڑھ رہی ہے، حنفی پڑھ رہے ہیں، شافعی پڑھ رہے ہیں، مالکی پڑھ رہے ہیں، حنبلی پڑھ رہے ہیں، مسلمان پڑھ رہے ہیں، مفسرین پڑھ رہے ہیں، محدثین پڑھ رہے ہیں، مجتہدین پڑھ رہے ہیں، پیر لوگ پڑھ رہے ہیں، اولیاء اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ سنت نہیں ہے تو سنت کا اس کا اور نام بتاؤ پھر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کہیں گے بدعت ہے، لیکن بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، تو مرغوب ضرور ہیں۔
یہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے کہ بدعت ہے. نہیں، یوں تو منہ سے الفاظ نکال دیتے ہو کہ سنت نہیں ہے، لیکن آگے بتاؤ پھر سنت نہیں تو کیا ہے؟ جب ہمارے سامنے ایک بات آئے گی، دو متضاد چیزیں آئیں گی کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، پھر کہنا پڑے گا بدصورت ہے، یا اجالا نہیں ہے تو کہا جائے گا اندھیرا ہے. دو میں سے ایک تو ضرور ہوگا. جہاں تضاد چلتا ہے تو سنت کا متضاد بدعت ہے. اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتاؤ، سیدھی بات کرو. خیر، تو جب ہی میں نے بات سنی ہے تو میں نے پھر کہا ہے کہ اگر سنت کو نہیں مانتے تو پھر یہ جو 4 فرض پڑے ہیں یہ کہاں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ جو 4 فرض زور کے پڑے ہیں یہ کہاں ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ قرآن میں ہیں تو قرآن کے 30 پاروں میں تو 4 فرض نہیں ہیں. اب وہ کہیں گے ضرور کہ حدیث میں ہیں، تو جہاں 4 فرض ملیں گے یقیناً وہاں سنت مل جائے گی. اب یہ کیا بات ہے کہ فرض 4 لے لیے حدیث سے، سنت نہ لی حدیث سے؟ یہ وہی یہود والی بات ہے کہ کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا. یہ اسلام نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے کوئی بات سنی ہے؟ آپ نے خود تو کہا ہے کہ میرے صحابہ یہ قرآن ہے، یہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی جلی ہے، جبریل ان کے الفاظ لایا ہے، جبریل اس ترتیب سے لایا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات کی ہے تو یوں نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے، یوں نہیں کہا کہ یہ وحی مطلوب ہے. کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. اب قرآن غیر قرآن کی پہچان تو قول رسول سے ہو رہی ہے. اگر قول رسول کو ہم نے نہیں ماننا تو قرآن کی قرآنیت کیسے ثابت ہوگی؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ما انزل اللہ میں قرآن کو بھی مانتے تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ما انزل اللہ میں مانتے تھے. ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی، بخاری میں وہ کرات مرات کے ساتھ آتی ہے، جلد ثانی کتاب اللباس میں آتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو بالوں کو دراز کرتی ہیں، بالوں کے ساتھ بال جوڑتی ہیں اور بالوں کو لمبا کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اور اسی طرح لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پر جو بشم کرتی ہیں. جانتے ہیں یہ علماء حضرات بشم کیا ہے؟ عرب میں تو بہت رواج تھا، ہمارے ہاں بھی جو لوگ دور دراز رہتے ہیں ہے، بلوچستان میں بھی ہے، جروہی کے علاقوں کے اندر بھی ہے. بوڑھے لوگ اس کو بہت جانتے ہیں، بوڑھیاں خاص کر بہت جانتی ہیں. عرب میں زیادہ تر یہ دانتوں کے مسوڑوں پر ہوتا تھا. مختصر اس کی شکل یہی ہوتی ہے کہ سوئی کے ذریعے سے تھوڑا سا داغ دے کر، چاند کی شکل بنا کر، سورج کی شکل بنا کر کوئی اس پر سرما ڈال دو تو یوں ایک نماسی کوئی چیز بن جاتی ہے، پھول بن جاتا ہے، نقش بن جاتا ہے. یہ دیوانے لوگ، عاشقانے لوگ یا اپنے بازو پر اس طرح کے نام بھی لکھ لیتے ہیں کسی کے جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو. علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، اس کا غسل نہیں ہوتا. حرج شدید کے بغیر اگر آپریشن ہو سکتا ہے تو آپریشن کیے بغیر چارہ نہیں. ہاں اگر حرج شدید ہے، تکلیف شدید کا مسئلہ ہے
کوئی خطرے کا مسئلہ ہے تو پھر کسی حد تک معاف کرتے ہیں، ورنہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اسے وضو نہیں ہوگا، علماء کی محفل میں کہہ رہا ہوں، اور مرنے کے بعد غسل بھی نہیں ہوگا۔ اگر جنبی ہو گئے تو جنابت سے مرد و عورت پاک نہیں ہوتے، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایسے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا نمس کرنے والی عورت، نمس کرنے والی عورتیں، کرانے والی عورتیں پیشے ہیں۔ آج کل تو اس کا بہت عروج ہے، تھوڑے سے بال چہرے پر آ گئے، پشم نما کوئی بال آ گئے، کوئی بد شکل نہیں لگتے، برے نہیں لگتے، گندے نہیں لگتے، ان کو اکھیڑ ڈالنا اور اپنے خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے تکلفات اس طرح کے کرنے عرب میں ہوتے تھے، اس کو نمس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں عورتوں پر لعنت ہے، اور ساتھ ساتھ کہا متفلجات پر بھی لعنت ہے۔ تفلج کیا ہے؟ متفلجات کیا ہیں؟ عرب میں رواج تھا، دانت ہیں، دانتوں کو کسی طرح سے باریک کر کے، چھوٹا کر کے، دانتوں کے درمیان فاصلہ کر کے یوں ایک طرح کے خوبصورت شکل بنا کر، یہ سب حسن کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ایسا کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ تو ایک عورت بول پڑی، اس نے کہا عبداللہ، اللہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی لعنت ہے، قرآن میں تو نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تو قرآن پڑھتی تو قرآن میں پال لیتی اس بات کو کہ قرآن میں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر تو قرآن پڑھتی تو قرآن میں پال لیتی کہ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس طرح کے کام کرنے والوں پر۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، الحمد سے والناس تک پڑھا ہے، میں نے تو نہیں پایا قرآن میں کہ اللہ کے ان پر لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہے قرآن میں۔ اب خود دیکھو یہ کیا بات ہے۔ یہ آج کل ہم نے فرق کر لیا، ٹھیک ہے فرق کرنا بھی ضروری ہے، حدیث غیر حدیث، قرآن غیر قرآن کا، لیکن عمل کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے ہم حدیث کو قرآن سے الگ کر دیں، قرآن کو حدیث سے الگ کر دیں، فارغ ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے کہ ان کو جوڑیں۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ اگر سنت کو چھوڑنا ہے تو پھر 4 فرض کہاں سے ثابت؟ بلکہ میں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، پہلے رکوع کرتے ہو پھر سجدہ کرتے ہو، قرآن میں تو ترتیب کا ذکر نہیں۔ آمر الرکوع وسجود بھی ہے، یا مریم اقنتی لربک فاسجدی برکعی بھی ہے، سجدے کا ذکر پہلے، رکوع کا ذکر بعد میں، رکوع کا ذکر پہلے، سجدے کا ذکر بعد میں، اور واو ترتیب کے لیے نہیں آتی، مطلق جمع کے لیے آتی ہے، لیکن پھر ہم ترتیب کرتے ہیں کہ رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ پہلے کرتے ہیں۔ اس طرح نماز نہ پڑھو تو نہیں ہوتی۔ یہ کہاں ہے کہ رکوع پہلے ہے سجدہ پہلے ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ چلو اس کو چھوڑو، 2 سجدے کرتے ہو ہر رکعت میں، تو 2 سجدے ہر رکعت میں قرآن میں نہیں ہے۔ لا محالہ حدیث کے بغیر چارہ نہیں ہے ہمارا۔ گوشت پکانا ہے تو پانی کے بغیر کیسے پکاؤ گے؟ آگ کے بغیر کیسے پکاؤ گے؟ برتن کے بغیر کیسے پکاؤ گے؟ یہ گوشت ہم پکائیں گے، بس یہ پانی استعمال کرنا پڑے گا، برتن استعمال کرنا پڑے گا، آگ استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر قرآن کو لینا ہے، حدیث کو لینا ہوگا، قرآن کو لینا ہے، اجماع امت کو لینا ہوگا، قرآن کو لینا ہے، قیاس صحیح کو لینا ہوگا، ان کے بغیر قرآن پر ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اماں اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا
تو قرآن میں پال لیتی کہ یہ بات ہے۔ اس نے کہا عبداللہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اب عورت مان گئی کہ ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان عورتوں پر لعنت ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول، رسول کی بات اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات ہے، رسول نے کہا اللہ کی لعنت، تو گویا کہ قرآن کی بات ہے یہ۔ اب آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس طرح کا مسئلہ کوئی مولوی بیان کر دے، عالم بیان کر دے، مفتی بیان کر دے، تو مجمع میں ذہنوں میں انتشار آتا ہے۔ سننے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ یہ باتیں تو جو کہہ رہا ہے اس کے گھر میں بھی نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ مثلاً میں تصویر کی حرمت پر اگر بات کروں کہ گھروں میں تصویریں لٹکانا حرام ہے، ناجائز ہے، بزرگوں کی ہوں یا عام آدمی کی ہوں، سب سے پہلے طعن مجھ پر آئے گا کہ اس کے گھر میں لٹکی ہوئی ہے۔ دیکھی ہے بھائی؟ نہیں یار لٹکی ہوئی ہوگی۔ بھائی دیکھی ہے؟ نہیں یار اس کے جیب میں پیسے کیا نہیں ہے؟ پیسوں پر کیا تصویر نہیں ہے؟ شناختی کارڈ نہیں ہے؟ پاسپورٹ نہیں ہے؟ تو تصویر ہے نا، تو ثابت ہوگی کہ اس کے بعد تصویر ہے۔ بے وقوف کہیں کہ بات ہم کچھ مار کر رہے ہیں تو کچھ مار رہا ہے۔ تو اس عورت نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ عبداللہ تمہارے گھر میں کچھ عورتیں ہیں، ان عورتوں میں یہ چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے گھر میں دیکھو، میرے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ عورت گئی ہے، گھر کو ٹٹولا ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کو دیکھا ہے، بہنوں کو دیکھا ہے، بیٹیوں کو دیکھا ہے، بہوؤں کو دیکھا ہے، پوتیوں کو دیکھا ہے، بھانجیوں کو دیکھا ہے، نواسیوں کو دیکھا ہے، دیکھ کر واپس آئی اور کہتی عبداللہ تیرے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اماں بات سن، اگر میرے گھر میں کوئی عورت اس طرح کی بات کرتی تو میں اس کو اپنے گھر میں نہ رکھتا۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ایک ہماری علمی زندگی ہے، ایک ہماری اعتقادی زندگی ہے، ایک ہماری عملی زندگی ہے۔ ہمارا علم وہی ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا قرآن و حدیث کا ہے، اور پھر ہماری عملی زندگی بھی قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ یقیناً ہم نجات پا جائیں گے۔ ہر سال یہ مدارس امت مسلمہ کو یہ روحانی ڈاکٹر دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، یہ دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، قرآن و سنت کے یہ مبلغ ہوتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبلغ ہوتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داعی ہوتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبلغ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے ذمے لگا کے گئے تھے، لیکن سنبھالا پوری امت نے نہیں، سنبھالا اس کو علماء نے ہے۔ آج تک سنبھالا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک سنبھالے رکھیں گے، اور یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے، ہمارے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس جو مشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمیں علم بھی رسول اللہ کا ملا ہے، ہمیں عقیدے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہیں، اور ہمارا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے۔ گزارش کروں گا اپنے نفس سے بھی اور آپ حضرات سے بھی اور علماء کرام سے بھی اسی بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے پھیلانا بھی ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ دنیا کو صرف بتانا نہیں، دنیا کو دکھانا ہے کہ جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں اسی پر ہمارا عمل بھی ہے۔ ورنہ میرے عزیزو دوستو، یہود میں جو بڑی قباحت تھی وہ یہی تھی، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔
اگر ہمارے اندر بھی یہ بات آ گئی، شکر ہے اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، ہماری کتاب آخری کتاب ہے۔ اگر بالفرض والمحال کوئی اور کتاب آنی ہوتی اور نبی آنا ہوتا تو پھر ہم علماء کا اس میں ذکر ہوتا تو شاید ذکر خیر نہ ہوتا۔ پھر شکر ہے اللہ کا، ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اوپر پردہ آ گیا، ہمارے عیب نہ کھلے، ہمارے پردے نہ کھلے، ہم نے اوروں کے عیب دیکھ لیے، اوروں کے پردے کھول لیے، اسی سے ہم عبرت حاصل کر لیں، سبق حاصل کر لیں۔ اللہ نہیں چاہتے امت محمدیہ کے پردہ دری کو، پردہ شکنی کو، جب اللہ پسند نہیں کرتے، نہیں چاہتے، تو ہم بھی اپنے اوپر پردہ ڈال کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔